بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر عرفان اللہ آپ سب کو اپنی یوٹیوب چینل حلال اپڈیٹس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈیئر ویورز، ہمارا آج کا جو یہ لیکچر ہے تو یہ ایک انتہائی اہم موضوع سے متعلق ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ کیا کسی حلال پروڈکٹ کا وہ نام رکھا جا سکتا ہے جو کسی حرام پروڈکٹ کا ہو؟ یعنی ایک حرام چیز کا جو نام ہے تو اسی نام کو اٹھا کے کسی حلال پروڈکٹ پہ وہ نام رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا، اور شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔ اور اس عنوان کا اور اس ٹاپک کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ سالوں پہلے، میرے خیال میں 2019 میں، لاہور میں ایک ریسٹورنٹ کھلا تھا ڈریگن بال کے نام سے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم یہاں پہ حلال بیئر بیچتے ہیں، اور لوگوں نے جب جیسے ہی سنا تو وہاں پہ ایک رش لگا، اور وہاں پہ ہر کوئی اس کو پینے لگا، اور بہت زیادہ لوگ وہاں پہ آتے تھے، اور یہ کہ چلے بیئر بھی ہے، اور اس پہ حلال جو بیئر اتھارٹی ہے ان کی طرف سے ان کو سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا ہے، تو اس نام سے اس بیئر کو لانچ کیا گیا۔ اور انہوں نے یہ بھی کیا کہ چونکہ ہم متاثر ہوئے تھے یو اے ای سے، کہ یو اے ای میں وہاں پہ مختلف اس طرح سے بیئر ملتے ہیں، تو اس میں حلال بھی ہوتے ہیں، حرام بھی ہوتے ہیں، تو ہم نے یہ سوچا کہ اس طرح سے ایک آئیڈیا ہو، یعنی بیئر بھی ہو اور ساتھ میں حلال بھی ہو اور لوگ اس کو پئیں۔ تو چونکہ یہ کاروبار تھا اور اس کو جیسے ہی سرٹیفکیٹ بھی مل گیا تو لوگوں کو بہانہ بھی مل گیا۔ تو ابھی کیا بیئر تو عام طور پہ شراب کو کہا جاتا ہے انگریزی میں، تو ابھی کیا یہ حلال پروڈکٹ ہے؟ اگرچہ اس کا نہیں پتہ کہ وہ حلال ہے بھی تھا یا حرام تھا، یا شاید اب بھی ہو وہ ریسٹورنٹ، تو اگرچہ ان کی طرف سے یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو ہم پروڈکٹ استعمال کرتے تھے تو اس میں جو لیمن سوڈا ہے یا فریش پیوری ہے اور اس طرح سے 7 اپ سوڈا وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرام اجزاء نہیں ہے۔ لیکن ہماری گفتگو اس حوالے سے ہے کہ کیا حرام نام اٹھا کے کسی حلال چیز کا وہ نام رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی ہم ابھی اس بیئر کو، اگرچہ اس میں حرام اجزاء نہ ہو، یعنی نشاور اشیاء اس میں نہ ہو، لیکن کیا اس کو حلال کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا؟ حلال بیئر کے نام سے وہ موسوم ہو سکتا ہے؟ تو ہماری گفتگو آج اس حوالے سے ہوگی۔ تو چونکہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، تو پہلی بات یہ سمجھے کہ شریعت ہمیشہ اچھے الفاظ اور ان الفاظ کو پریفر کرتا ہے اور ان کو ترجیح دیتا ہے جس کے معانی بھی اچھی ہوں۔ اچھے الفاظ اور اچھے معنی والے الفاظ کی تلقین کرتا ہے اسلام، بری چیزوں کو اور اسی طرح سے برے الفاظ اور برے معانی والے الفاظ سے اسلام منع کرتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، قرآن پاک میں ایک آیت ہے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تقولوا راعنا۔ مسلمان جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور ان کو اپنی طرف متوجہ کرتے تو یہ کہتے راعنا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت کیجئے، ہماری طرف دیکھیے، ہمارا بھی لحاظ کیجئے، ہماری بات بھی سنیے۔ لیکن یہود نے جب اس لفظ کو سنا تو یہود نے اس لفظ کو کھینچا اور اس کے بجائے لفظ کہنا یوز کیا راعینا، جس کی میننگ اچھی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی کہ مسلمانوں تم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ راعینا کا لفظ نہیں کہنا بلکہ انظرنا کا لفظ کہنا ہے۔ تو شریعت اس چیز کو منع کرتا ہے کہ وہ الفاظ نہ یوز کیے جائیں جو بذات خود وہ الفاظ برے ہوں یا اس کا میننگ برا ہو یا وہ برائی کی طرف کوئی اس کو لے کے جا سکتا ہو۔ تو یہ جو الفاظ تھے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا۔ اور ہم اگر احادیث کے ذخیرہ میں دیکھ لیں تو احادیث کے ذخیرے میں اس طرح سے ہمیں بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی شخص آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نام کا پوچھتے۔ اگر ان کا نام اور کسی شخص کا نام برا ہوتا، اچھا نہ ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرماتے۔ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، اس میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا اسرم۔ اسرم مطلب کاٹنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام اسرم ہے۔ اسرم مطلب کاٹنے والا۔ چونکہ یہ اگرچہ لفظ ٹھیک ہے لیکن اس کی جو میننگ ہے تو اس کی میننگ میں خرابی آ رہی تھی، یعنی اس کا میننگ ہو سکتا ہے کہ لوگوں سے تعلق کاٹنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا نام زرعہ ہے۔ زرعہ مطلب
وہ شخص جو کھیتی باڑی کرتا ہو یا بیج بوتا ہو، تو چونکہ اس میں ایک قسم کی لوگوں کو فائدے والی بات ہے، چونکہ جب کوئی کھیتی کرتا ہے یا بیج وغیرہ اگاتا ہے تو لوگوں سے اس سے فائدہ ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام تبدیل کیا۔ اسی طرح سے بعض لوگ آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام رکھتے عبداللہ یا عبد الرحمن، کیونکہ ان ناموں کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں تبدیل کیے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میرا نفس خبیث ہو گیا، بلکہ اس طرح سے کہے کہ میرا نفس لقیس ہو گیا۔ لقیس کا مطلب سست ہونا، یعنی خبیث چونکہ خباثت سے ہے اور خباثت گندگی کو جاتا ہے، تو اس وجہ سے خبیث کہنے کے لفظ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اور علماء بھی اس وجہ سے منع کرتے ہیں ایسے چیزوں سے، کیونکہ اگر خبیث کا لفظ ہے تو خبیث کا لفظ جیسے ہی یوز ہوتا ہے تو ذہن میں پہلی فرصت میں گندگی کا جو تصور ہوتا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، تو اس وجہ سے ایسے لفظ کہنے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایسے الفاظ بھی اپنے یا ایسے نام بھی اپنے لیے نہیں رکھنے چاہیے جس میں تکبر ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص اپنے آپ کو شہنشاہ کہے، تو اس میں کیا ہے؟ اگرچہ یہ نام بالکل جائز ہے، لیکن چونکہ اس میں ایک قسم کا تکبر پایا جاتا ہے تو اس وجہ سے اس لفظ سے بھی منع کیا ہے۔ اچھا، ایسے الفاظ سے بھی علماء نے منع کیا ہے کہ ایک لفظ ایک زبان میں تو وہ بالکل صحیح ہو اور اس کا میننگ بھی صحیح ہو، لیکن دوسری زبان میں وہ لفظ یا تو اچھا نہیں ہو یا اس کا میننگ اچھا نہیں ہو، تو ایسے الفاظ سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ یعنی اگرچہ ایک زبان میں اس کی لفظ بھی بالکل ٹھیک ہے اور میننگ بھی ٹھیک ہے، لیکن دوسری زبان والے اس کو اچھا نہیں سمجھتے، تو پھر یا وہاں پہ کوئی گالی وغیرہ ہو تو پھر وہاں سے اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اور بعض علماء نے تو یہاں لکھا ہے کہ بعض اسماء یا بعض چیزوں کے نام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا تبدیل کرنا واجب ہوتا ہے، یعنی وہ کسی حرام چیز کا نام ہو اور آپ اس کو حلال چیز پہ رکھ دیں۔ مثال کے طور پہ خنزیر نام رکھنا یا کتا نام رکھنا، چونکہ یہ حرام چیزوں کے نام ہے، تو کسی انسان کے نام رکھ دینا یا کسی چیز کا نام رکھ دینا جو اگرچہ وہ حلال ہو، مثال کے طور پہ کوئی حلال پروڈکٹ ہو اور لوگ اس کو وہ حرام والا نام اس پہ رکھ دے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو تبدیل کرنا لازم اور واجب ہوگا۔ اس وجہ سے ابھی اگر کوئی شخص بیر ہے اور اگرچہ وہ اس میں جتنے بھی تمام اجزاء ہیں وہ نشاور نہیں ہے اور وہ حلال اجزاء اس میں ہیں، لیکن اس کا وہ والا نام نہیں رکھنا چاہیے، اس کو حلال بیر نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ یہ نام حرام چیز کا ہے، کہ جیسے کہ بیر کا لفظ آتا ہے تو ذہن میں فوری طور پہ وہی شراب والا تصور آ جاتا ہے، تو جب وہی تصور آتا ہے تو اگرچہ اس میں حلال اجزاء ہوں پھر بھی اس کا یہ نام رکھنا صحیح نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ جتنے بھی حلال پروڈکٹس ہیں اس کا نام بھی حلال ہو، نام بھی اچھا ہو اور اس کا میننگ بھی اچھا ہو، اور کسی حرام پروڈکٹ والا نام اس پہ نہ رکھا جائے۔ اور یہ چونکہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اور شریعت چاہتی یہ ہے کہ جس چیز کا بھی نام ہو تو وہ لفظ بھی ٹھیک ہو اور ساتھ میں اس کا میننگ بھی ٹھیک ہو۔ تو اس وجہ سے جو میں نے آپ کو بیر کے حوالے سے بات کی، تو اس مختلف لوگوں نے اس پہ بہت سارے کمنٹس بھی کیے تھے، کوئی اس کے حلال کس کے متعلق گفتگو کر رہا ہے اور اس کو حلال ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس کو حرام قرار دے رہے ہیں۔ ایک تو اس کی حلت اور حتمت والی بات ہے، دوسرا اس کے نام کے حوالے سے، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ شریعت کی روح سے ایسا نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ساتھ میں اپنی قیمتی آراء ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔